جنگ بندی مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی، دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر بریک تھرو کا انتظار۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس، جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اس ہفتے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی حکام سے فون پر بات کی۔ اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگس، اسٹیو وٹکوف اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ امریکی عہدیدار نے کہا مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ایران سے بات چیت کے حوالے سے آج رات تک معلومات آ جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایسا نہیں لگتا، ایران کے معاملے پر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ تہران ہمیں کسی صورت بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ہم نے مذاکرات میں سخت موقف اپنایا۔ معلوم نہیں ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے 47 سال کیوں انتظار کیا۔ مزید کہا ایران سے معاہدہ طے نہ پایا تو جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ ایران امریکہ دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں، اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ذرائع کے مطابق آنے والے معزز مہمانوں کو ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا۔ سیکیورٹی کے لیے مجموعی طور پر 18,000 نفری تعینات کی جائے گی۔ پنجاب سے 7,000 نفری اسلام آباد پہنچ چکی۔ اسلام آباد پولیس، پاک رینجرز اور ایف سی بی معمور ہوگی۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس بند کر دی گئی۔ شہر میں ہیوی اور پبلک ٹرانسپورٹ تا حکم ثانی معطل۔ ایران نے امریکہ کی نئی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ امریکہ کی نئی تجاویز زیر غور ہیں، ابھی جواب نہیں دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بیان میں کہا کہ بات چیت دوبارہ تب شروع ہوگی جب دشمن حد سے زیادہ مطالبات نہیں کرے گا۔ بات چیت کے دوران دشمن نے مزید مطالبات شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی قوم کے مفاد پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایران کے مطالبات میں سے لبنان کی سیز فائر بھی شامل تھی۔ صہیونی حکومت نے شرط کی شروع سے ہی پامالی کی۔ ایران کے موقف پر اسرائیل لبنان میں بھی سیز فائر پر راضی ہوا۔ جنگ ختم ہونے تک آبنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑ سکتے۔ جہازوں کو فیس ادا کر کے ان روٹس پر جانا ہوگا جو ہم بتائیں گے۔ ہم کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم نے کوئی جنگیں یا تنازعات شروع نہیں کیے، دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ ٹرمپ کو حق نہیں کہ وہ کہے کہ ایران اپنی جوہری حقوق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ سربراہ ایرانی مذاکراتی وفد اور اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا، جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دوسرے ممالک آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ دشمن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو وہ ناکام ہو گیا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ ایران 2 سے 3 روز میں ہتھیار ڈال دے گا، ہم نے 40 روز جنگ لڑی۔ دشمن سمجھتا تھا ایران بھی وینزویلا جیسا ہوگا، یہ بھی نہ ہوا۔ امریکہ نے نیٹو کو شریک کرنے کی کوشش کی، اس نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ امریکہ سے مذاکرات کی تاریخ اس وقت دی جا سکتی ہے جب تک دونوں ملک مشترکہ فریم ورک پر متفق نہیں ہو جاتے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی تھی، مگر امریکہ نے پھر حد سے زیادہ مطالبات رکھ دیے اور یہی بات سمجھوتا نہ کرنے کا سبب بنی۔ ایران صرف اسی بات پر متفق ہوگا کہ عالمی قوانین کے تحت تمام حقوق کو ایران کو حاصل ہوں۔ دنیا کے لیے ایک اور ایران کے لیے دوسرا عالمی قانون نہیں چل سکتا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے خبردار کر دیا، کہا ایرانی فوج نے امریکہ کی سازشوں، پہلوی دور کے واقعات کا مقابلہ کیا۔ ایران کو تقسیم کرنے کے خواہاں علیحدگی پسندوں کو ناکام بنایا۔ ایران کی بحریہ دشمنوں کو تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کی مزاحمت نے دنیا کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کو بے نقاب کر دیا۔ ایران اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ خطے میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ افواج ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران جنگ میں دھکیلا۔ امریکہ کی سابق نائب صدر کملا ہیرس نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ پر مجبور کیا۔ ٹرمپ ایک ایسی جنگ میں دھکیلے گئے جس میں امریکی عوام کو کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ سابق امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ ایران جنگ سے امریکی فوجیوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ امریکی عوامی خواہشات کے خلاف ہے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق ٹرمپ کے بیانات کی کوئی حقیقت نہیں، بحری جہاز ہمارے اعلانات پر عمل کریں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے خلیج میں لنگر انداز جہازوں کو حرکت نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کے قریب آنے کو دشمن کا ساتھ تعاون سمجھا جائے گا۔ بحری جہاز اور ان کے مالکان ہمارے اعلانات پر عمل کریں۔ یمنی حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ حوثی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہتر ہے ہمارے حقوق کا احترام کریں۔ امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے تو آبی گزرگاہ بند کر سکتے ہیں۔ ایک بار باب المندب بند کیا تو پھر کوئی بھی اسے کھول نہیں سکتا۔ روس نے ایک بار پھر ایران کے افزودہ ایٹمی مواد کو منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ روسی ایٹمی توانائی ایجنسی روسٹم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بڑا مسئلہ ہے۔ روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ سربراہ روسٹم کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2015 میں روس نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی تھی، اس بار بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 47 سال میں یہ لوگ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے، ان کو ایک میز پہ لا کے بٹھایا کس نے؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ایک میز پہ بیٹھے، میٹنگ کے دوران گرمی سردی ہو جاتی تھی تو بریک ہو جاتی تھی، پھر چلے جاتے تھے، ذرا سے ٹیمپر کول ہوتے تھے تو کبھی فیلڈ مارشل صاحب، کبھی ڈار صاحب، کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تھے، کبھی دوسرے کو ٹھنڈا کرتے تھے، پھر بٹھا لیتے تھے۔ ان کو بھی سمجھایا کہ آپ دونوں کی، تینوں کی جنگ میں دنیا اس وقت جو ہے وہ پس رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانا معجزے سے کم نہیں۔ بات چیت کے دوران کئی بار گرما گرمی ہوئی، کئی بار معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میٹنگ روکنی پڑی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقہ تقریب سے خطاب، کہا اسرائیل کا ہماری کتاب میں وجود ہی نہیں۔ مودی نے پاکستان کے خلاف جارحیت دکھائی۔ شہباز شریف نے کہا بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے بعض علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ گارڈن، لیاری، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ملیر، کورنگی اور اورنگی ٹاؤن میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب 2800 میگا واٹ ہے۔ لیسکو میں شارٹ فال 100 میگا واٹ تک رہ گیا۔ پیسکو حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بجلی کی طلب اور رصد میں 600 میگا واٹ کے فرق کا سامنا ہے۔ کاشتکاروں کو تاخیر سے ادائیگی پر شوگر ملز کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تیاری۔ گنے کی ادائیگی میں تاخیر پر شوگر ملز کو سود کی ادائیگی کی تجویز۔ دستاویز کے مطابق شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن سے متعلق فائنل رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ مقررہ وقت تک ادائیگی نہ ہو تو شوگر ملز پر مارک اپ کی ادائیگی لازمی قرار دی جائے۔ پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے ادائیگی میں تاخیر پر خودکار سود لایا گیا۔ مری اور کوٹلی ستیا میں بڑے ترقیاتی منصوبوں کا فیصلہ۔ نواز شریف اور مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب کے پہلے اسکائی گلاس برج کی اصولی منظوری۔ لینڈ سلائیڈنگ سے نمٹنے کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ۔ متاثرین کی بحالی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ 3 نئے ہاسپٹیلٹی زونز اور پارکس کے قیام، جدید جیولوجیکل گارڈن، گلمپنگ پورٹ ولیج اور پیرا گلائیڈنگ کلب کی بھی منظوری دے دی۔ گلاس ٹرین اور شیئر لفٹ سمیت متعدد منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پانی کی فراہمی اور رین واٹر ہارویسٹنگ منصوبوں کا بھی جائزہ۔
सूबे में पहले फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट के क़याम की उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर अहम इजलास। कासिमाबाद में 6 MGD प्लांट की मंजूरी। पानी की फराहमी बेहतर बनाने के लिए गोट मिस्री शेख में 22 एकड़ ज़मीन मुख्तस। मंसूबे से कासिमाबाद और मुल्हिका इलाकों में पानी की किल्लत पर काबू पाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने फौरी अमल दरामद, शफाफियत और तेज़ कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा, आवाम को साफ़ और सेहतमंद पानी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी रिकॉर्ड की गई। KP में सवात, करक, मालाकंड, एबटाबाद और मानसेहरा में बारिश हुई, जबकि गलियात और वादिया नारान में बर्फबारी। वादिया नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहराह कील शेख बेला के मकाम पर बंद हो गई, जिसके सबब सयाहों की 20 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। बलोचिस्तान की वादिया ज़ियारत के बालाई इलाकों तोबा शतजई और तोबा काकड़ी में बारिश। शाहराह कराक्रम कोहिस्तान लाशी नाले के करीब लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद कर दी गई।